بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله في الأولين والآخرين وصل على سيدنا ومولانا محمد وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا ومولانا محمد وآله في كل وقت وحين میرے محترم دوستو اور بزرگوں، انسان کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ میری زندگی بھی خوشگوار ہو، اچھی ہو، میرے بچوں کی زندگی بھی خوشگوار ہو، اچھی ہو، اور عزت کی زندگی گزاریں، سکون کی زندگی گزاریں، عافیت کی زندگی گزاریں۔ یہ ہر انسان کی ایک فطری خواہش ہے، اور یہ خواہش اپنی ذات کے بارے میں بھی ہوتی ہے، اہل و عیال اور بچوں کے بارے میں بھی ہوتی ہے، لیکن انسان اپنی ناسمجھی سے اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے پیسے اور مال کو ذریعہ سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر پیسہ زیادہ ہوگا، مال زیادہ ہوگا تو عزت زیادہ ہوگی، سہولتیں زیادہ ہوں گی، کوئی بھی مسئلہ آ گیا تو پیسوں کو استعمال کر کے اس کو حل کر لیا کریں گے۔ ہر انسان کا نظریہ یہ بن چکا ہے، کفار کا نظریہ تو یہی ہے، مسلمانوں کا نظریہ بھی یہ بن چکا ہے کہ پیسہ ہو، مال ہو، دولت ہو، عہدہ ہو، شہرت ہو، یہ زندگی اچھی ہے۔ اپنے لیے بھی وہ اس کی تمنا کرتا ہے، اپنے اہل و عیال اور بچوں کے لیے بھی وہ یہی تمنا کرتا ہے، اس کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے، خود چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، خود چاہے مزدور کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے تو کسی بڑے اسکول میں پڑھ لیں، میرے بچے تو کسی بڑے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ لیں، چلو ہم نے کھیتی باڑی کر کے زندگی گزار ہی دی، بچے تو کم از کم عزت اور سکون کی روٹی کھا سکیں۔ یہ ہر انسان کے اندر کا نظریہ ہے، ہر انسان کے اندر کی سوچ ہے، ہر انسان کے اندر کے خیالات ہیں، اور یہی سمجھتا ہے۔ اور مگر ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس، اپنے آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ جن ماں باپ نے اس نظریے کے تحت اپنے بچوں کو بڑے اسکولوں میں پڑھایا، بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھایا اور ان کو دنیا دار بنایا، تو ساری زندگی انہوں نے کما کے اپنے بچوں کو پڑھایا، لیکن جو جس خوشگوار زندگی کے وہ خواب دیکھتے تھے وہ تو پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ ہماری تشخیص غلط ہو گئی، ہمارا تجزیہ غلط ہو گیا، ہماری سوچ غلط ہو گئی،
کہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ پیسہ آئے گا تو زندگی اچھی ہو جائے گی، مال آئے گا تو زندگی اچھی ہو جائے گی، بڑے بنگلے میں، اب تو ہم چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، کچے مکان میں رہتے ہیں اور اینٹوں کے بنے ہوئے مکان میں رہتے ہیں جس پہ پلستر کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جب بڑے بنگلے میں رہنے لگیں گے تو زندگی خوشگوار ہو جائے گی، کسی بڑی کوٹھی میں رہنے لگیں گے تو زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ گاؤں میں زندگی بسر کی ہے، لیکن جب شہر میں جائیں گے نا، میاں چنوں کے بیچ میں جا کے مکان لیں گے، خانے وال میں لیں گے، اور اس سے بھی آگے کی بات کہ ملتان کے بیچ میں لیں گے اور کسی اچھی کالونی، کسی اچھی سوسائٹی میں مکان بنائیں گے، پھر ہوں گے مزے، پھر ہوگی زندگی خوشگوار۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر آپ اپنے ہی علاقے کے ان لوگوں کے احوال کو معلوم کریں جو آپ کے گاؤں کو اس وجہ سے چھوڑ گئے کہ چھوٹا سا گاؤں ہے، بڑی جگہ میں رہیں گے تو مزے کریں گے، اور وہ یہاں سے میاں چنوں شفٹ ہو گئے یا وہ ملتان شفٹ ہو گئے، انہوں نے بڑے بڑے بنگلے بنائے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں جا کر رہنے لگے، زندگی تو ان کی بھی خوشگوار نہ ہو سکی۔ اس لیے کہ زندگی کا خوشگوار ہونا، اس کا تعلق مال کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، پیسے کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، دولت کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، شہرت کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، اس کا تعلق تو اللہ کی رضا کے ساتھ ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ ہے۔ دل کا سکون پیسے سے نہیں آتا، دل کا سکون تو اس وقت آتا ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ جب راضی ہو جائے نا تو پھر کچے مکان میں بھی مزہ آتا ہے، اللہ راضی ہو جائے تو روکھی سوکھی میں بھی مزہ آتا ہے، اللہ راضی ہو جائے تو پھر پیٹ پہ پتھر بھی ہو تو بے سکونی نہیں ہوتی، سکون ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے تو کرائے کے مکان میں بھی بے سکونی نہیں ہوتی، اللہ راضی ہو جائے تو پھر چوپڑی ہو یا چاہے روکھی سی ہو، دونوں میں لذت اور دونوں میں برکت اور دونوں میں مزہ آتا ہے۔ اللہ راضی نہ ہو تو دنیا بھر کی چیزیں جمع کر کے بھی انسان میٹھی نیند کے لیے ترستا ہے، اللہ راضی نہ ہو تو ساری دنیا کی دولت ہوتے ہوئے بھی انسان کنگال ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ آپ ان سیاستدانوں کو دیکھیں جو کئی مہینے آپ کے دروازوں پہ آ کے آپ سے ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہوتے، یہ سیاستدان چھوٹے لوگ نہیں ہوتے، عام طور سے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اپنے علاقے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کئی مہینے اپنے علاقے کے در در پہ جا کے ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں، اوروں کے ووٹوں سے وزیر بن جاتے ہیں، ایم پی اور ایم این اے بن جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ایم پی ایم این اے بنیں گے تو کروڑوں جمع کریں گے، کروڑوں اکٹھے کریں گے، لیکن ایم پی ایم این اے بننے کے بعد، کروڑوں اکٹھے کرنے کے بعد، بجائے اس کے کہ ان کی زندگیوں میں سکون آتا، بجائے اس کے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ہوتی، مزید ذلیل ہو جاتے ہیں، مزید پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، مزید ٹینشن کے مریض بن جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون اور خوشگوار زندگی اور اچھی زندگی کو پیسے میں رکھا ہی نہیں، پیسے کے ساتھ جوڑا ہی نہیں۔ زندگی کا خوشگوار ہونا کب حاصل ہوتا ہے؟ زندگی میں سکون کب آتا ہے؟ زندگی میں لذت کب آتی ہے؟ زندگی میں برکت کب آتی ہے؟ اللہ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ جو شخص مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کہہ رہے ہیں جو مرد ہو یا عورت ہو، اچھے اعمال کرے گا، اپنے دل میں ایمان کو مضبوط کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور 3 دفعہ ضرور اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دوں گا۔ کتنی واضح بات ہے، کتنی کھلی بات ہے۔ 2 کام کرو، ایمان مضبوط کرو، اعمال اچھے کرو۔ ایمان مضبوط کرو کیا مطلب؟ اپنے دل میں اس کیفیت کو پیدا کرو، اپنے دل میں اس کیفیت کو پیدا کرو کہ اللہ کے علاوہ کسی پریشانی، کسی حاجت میں اس کے غیر کی طرف نظر نہ جائے۔
جب کبھی بھی مسئلہ آئے نگاہ اللہ کی طرف جائے، جب کبھی پریشانی آئے نگاہ اللہ کی طرف جائے۔ بیماری آئی اللہ ہٹائے گا، پریشانی آئی اللہ ہٹائے گا، بھوک آئی اللہ مٹائے گا، کوئی بھی تکلیف آئی تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر نہ جائے، اللہ کی طرف نظر جائے، اور اللہ کے کہے پہ ایسا یقین ہو، اللہ کے کہے پہ ایسا یقین ہو کہ آنکھوں کے دیکھے سے زیادہ یقین ہو۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان کہتے ہیں کسی پہ اعتبار کرنا۔ کوئی آدمی ہوتا ہے نا کہ جی آپ کو میری بات پہ اعتبار نہیں ہے کیا مطلب؟ اس کو ایمان کہتے ہیں، یعنی آپ کو میری بات پہ اعتبار ہے نا، آپ کو میری بات پہ ایمان ہے نا۔ اللہ کی ہر بات پہ ایمان لانا، اللہ کی ہر بات کو سچا جاننا، اللہ کی ہر بات کو قابل اعتبار سمجھنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم اللہ کے نام پہ جو خرچ کرو گے نا تو تمہارے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے تمہارا مال گھٹے گا نہیں، اللہ تمہیں پھر دے دے گا۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ بظاہر انسان کا دل اسے تسلیم نہیں کرتا، کہتا ہے اگر مال خرچ کروں گا تو مال تو گھٹ جائے گا، اللہ کہہ رہے ہیں بڑھ جائے گا، اللہ اور دے دے گا، اور زیادہ دے دے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے، اور یہ بالکل انسان کی نظر کے برعکس ہے۔ نظر تو یہ آتا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے۔ آپ نے کسی غریب محتاج کو 10,000 روپے قرضہ دیے اور اسے کہا 4 مہینے کے بعد مجھے 15,000 کر کے واپس کرنے ہیں تم نے۔ بظاہر دینے والا تو سمجھتا ہے کہ دے رہا ہوں 10، 4 مہینے کے بعد ملیں گے 15، تو مال بڑھ گیا، لیکن اللہ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا، اگر تم سود میں مبتلا ہوئے اللہ تمہارے مال کو مٹا دے گا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے سے اللہ مال کو بڑھاتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اس بات کا دل میں اتر جانا، اس بات کو دل سے تسلیم کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کی ایک شخص سے گھوڑے کے بارے میں بات چلی، وہ گھوڑا لے کر جا رہا تھا، آپ علیہ السلام کو وہ گھوڑا پسند آیا، آپ نے اس سے خریدنے کی بات کی، اس نے ریٹ طے کر لیا، آپ نے اس کو ڈن کر دیا، آپ گھر گئے پیسے لینے کے لیے، اس کو فرمایا تم صبر کر لو میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ آپ علیہ السلام گھر چلے گئے پیسے لینے کے لیے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ کافر تھا، اپنی بات سے مکر گیا، کہنے لگا کون سا سودا، کون سا گھوڑا، میں نے کوئی بات نہیں کی آپ سے، جائیں اپنا کام کرے۔ ہمارے نبی کو بالکل ہی اس نے جھٹلا دیا، اور پھر جب ہمارے نبی نے اپنی بات پہ اصرار کیا تو وہ کہنے لگا تو کوئی گواہ پھر لاؤ نا، اگر آپ سچے ہیں تو پھر کوئی گواہ پیش کرو۔ تو اب گواہ تو کوئی تھا نہیں، یہ تو معاملہ تھا ہمارے نبی کا اور اس یہودی کا۔ جب کوئی گواہ تھا ہی نہیں تو آپ کس کو پیش کرتے؟ پیچھے سے حضرت خزیمہ آ گئے، کہنے لگے، اس یہودی سے کہنے لگے میں گواہ ہوں اس بات کا کہ اللہ کے نبی نے آپ سے سودا کیا ہے۔ جب اس نے حضرت خزیمہ کی گواہی سنی تو وہ ایک دم گھبرا گیا کہ ارے یہ شاید کوئی آگے پیچھے سن رہے تھے، کوئی کھڑے ہوئے تھے اور میری ان پہ نظر نہیں پڑی۔ چنانچہ اس نے پیسے لیے، گھوڑا حوالے کیا اور دم دبا کے وہاں سے بھاگ گیا۔ جب وہ چلا گیا تو ہمارے نبی نے حضرت خزیمہ سے کہا خزیمہ تم نے کیسے گواہی دے دی جبکہ تم تو موجود ہی نہیں تھے؟ تو حضرت خزیمہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ آسمان کی باتیں سناتے ہیں، ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں، یہ تو زمین کی بات تھی، تو بے شک میں موجود نہیں تھا، لیکن آپ جب کہہ رہے تھے تو بات پکی ہے، یہ تو آنکھوں کے دیکھے سے زیادہ پکی ہے۔ چنانچہ آپ نے خوش ہو کے حضرت خزیمہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا من شہد لہو خزیمہ فشہادتہ لہو کفاءہ۔ ویسے تو ہر معاملے میں 2 گواہوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے، لیکن آج کے بعد میں اکیلے خزیمہ کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیتا ہوں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔
اللہ نے جو کہا، اللہ کے نبی نے جو کہا، اس پر آنکھوں کے دیکھے سے زیادہ یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ یہ یقین بنانا، یہ ایمان بنانا۔ ہمارے نبی نے جہنم کی خبر دی، اس کا یقین کرنا۔ ہمارے نبی نے جنت کی خبر دی، اس کا یقین کرنا۔ ہمارے نبی نے یہ اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں ایک دن قبروں سے اٹھایا جائے گا اور تم سے حساب لیا جائے گا، اور تمہارے اچھوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تمہارے بروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن المحسن الجنت والمسیء النار۔ اچھے لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ جہنم میں جائیں گے، اور پھر محشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ کا عرش اترے گا، اللہ جلوہ افروز ہوں گے، ہر ایک کا الگ الگ حساب ہوگا۔ پوری زندگی اس نے جو اچھائیاں کی ہوں گی وہ بھی سامنے آ جائیں گی، جو برائیاں کی ہوں گی وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ ہر چیز کو کھول کے رکھا جائے گا، اور پھر ترازوں کو قائم کیا جائے گا۔ ایک پلڑے میں اچھائیوں کو رکھا جائے گا، ایک پلڑے میں برائیوں کو رکھا جائے گا، اور اسے تولا جائے گا۔ جس کی اچھائیاں بڑھ گئیں وہ جنت میں جائے گا، جس کی برائیاں بڑھ گئیں وہ جہنم میں جائے گا۔ اور پھر قیامت کے دن اعمال نامے اڑیں گے، جس کے دائیں ہاتھ میں آئیں گے وہ خوش ہو جائے گا، اس کے لیے گویا جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ گویا اس کے لیے جہنم کا پیغام ہوگا، جہنم کا ٹکٹ ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو بظاہر کسی نے دیکھی نہیں ہیں، نظر بھی نہیں آتی، اور اگر آدمی عقل کے ترازو میں سے تولے تو سمجھ میں بھی نہیں آتی، لیکن چونکہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے، تو یہ سب باتیں حق ہیں اور سچ ہیں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب جب آدمی ایمان، اپنے دل میں ایمان کو مضبوط کرے گا تو یہ سب نظریے اور یہ سب عقیدے اس سے ایک زندگی کا مطالبہ کریں گے۔ جب اس بات کا یقین آئے گا کہ جہنم ہے، بڑی خوفناک ہے، جنت ہے، بڑی خوبصورت ہے، قیامت کے دن پیشی ہے اور ضرور ہوگی، اور اللہ کے سامنے ساری اگلی پچھلی ظاہر کی جائے گی، اچھائیاں بھی کھل جائیں گی، برائیاں بھی کھل جائیں گی، تو پھر انسان زندگی میں عمل کرتے ہوئے سنبھل کے عمل کرے گا۔ بھئی ایسا عمل تو نہ کروں نا جو قیامت کے دن کھلے تو بدنامی ہو۔ اس لیے زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے سب سے پہلا علاج جو اللہ نے بتایا وہ ایمان کا مضبوط ہونا، ایمان کا مضبوط ہونا، اور دوسرا اعمال صالحہ کرنا۔ زندگی، دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے، اس سے اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر زندگی کو خوشگوار بنانا ہے تو اپنی زندگی میں گناہ کو نہ لائیں، صرف نیکیاں ہوں، گناہ نہ ہوں۔ گناہ زبان سے ہوتا ہے، گناہ نگاہوں سے ہوتا ہے، گناہ کانوں سے ہوتا ہے، گناہ ہاتھوں سے ہوتا ہے، گناہ پاؤں سے ہوتا ہے، اور گناہ شرمگاہ سے ہوتا ہے۔ انسان کا سارا وجود ایک مشین ہے، اس سے اچھے اعمال بھی نکلتے رہتے ہیں، برے اعمال بھی نکلتے رہتے ہیں۔ اگر زندگی سے، اگر جسم سے نکلنے والے اعمال برے ہوں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں گے، تو زندگی خوشگوار نہیں ہوگی، چاہے کتنا زیادہ پیسہ ہو۔ اور اگر زندگی میں جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوئے، چاہے ایک کوڑی آپ کے پاس نہ ہو، اللہ آپ کی زندگی کو خوشگوار کر دے گا۔ اعمال اچھے ہوں، زندگی میں گناہ نہ ہوں۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی تو چاہے جیسی کیسی گزار لیں، حرام حلال کی تمیز بھی نہ ہو، جائز ناجائز کی تمیز بھی نہ ہو، اور اللہ خوشیاں بھی دے دے، اللہ سکون بھی دے دے، برکتیں بھی دے دے۔ میرے دوستوں، ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ انسان کی زندگی میں جو گناہ ہے، گناہ یہ اس کی زندگی کو بے مزہ کر دیتے ہیں۔ جیسے بعض چیزیں کسی غذا میں، کسی کھانے میں ڈالنے سے وہ کھانے بے مزہ ہو جاتے ہیں نا، اس طرح زندگی میں اگر گناہ ہوں گے تو زندگی بے مزہ ہوگی، زندگی بے سکون ہوگی، زندگی بے چین ہوگی۔ لیکن اگر زندگی سے گناہ نکل جائیں تو سکون ہی سکون ہے۔
ہر گناہ جو انسان کے جسم سے صادر ہوتا ہے وہ انسان کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتا ہے، انسان کے لیے حالات کو کھڑا کر دیتا ہے، انسان کے لیے مسائل کو کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کی کوئی نافرمانی کرے، اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کا کوئی اثر ہی ظاہر نہ ہو، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ سورج کے نکلنے سے دن آ کے رہتا ہے، سورج کے ڈوبنے سے رات آ کے رہتی ہے، اسی طرح گناہوں سے بے سکونی آ کے رہتی ہے، گناہوں سے پریشانیاں آ کے رہتی ہیں، گناہوں سے مسائل آ کے رہتے ہیں، گناہوں سے مصائب آ کے رہتی ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے۔ اس لیے زندگی کو خوشگوار پیسے سے نہیں بنایا جا سکتا، مال سے نہیں بنایا جا سکتا، دھن دولت سے، تجارت سے، وزارت سے، شہرت سے نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ زندگی کو خوشگوار کرنے کے لیے اپنی زندگی سے چھانٹ چھانٹ کر، چن چن کر ہمیں گناہوں کو نکالنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑے بڑے موبائل ہر گھر میں آ گئے ہیں، ہر جیب میں آ گئے ہیں، اتنی گناہوں کی فضا بن گئی ہے، ایسا گناہوں کا ماحول بن گیا ہے، ایسا بے حیائی کا ماحول بن گیا ہے کہ بڑے بڑے پکے دیندار بھی حرام کاریوں سے نہیں بچ پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے حالات بھی دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، محبتیں کم ہو رہی ہیں، بدامنی بڑھ رہی ہے، بے سکونی بڑھ رہی ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، آئے دن کوئی مسئلہ، آئے دن کوئی مسئلہ، اجتماعی مسائل الگ ہیں، ذاتی مسائل الگ ہیں، گھریلو مسائل الگ ہیں، خاندانی مسائل الگ ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں۔ ایک ٹینشن سے جان چھوٹتی ہے، ایک اور کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے سوا کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں میں گناہوں کی بہتات ہو گئی ہے، گناہ بڑھ گئے ہیں۔ پہلے علاقوں میں ایک ایک سینما ہوتا تھا، ایک ایک سینما ہوتا تھا، تو جو معاشرے کے گندے لوگ ہوتے تھے وہ چلے جاتے تھے، جا کے فلم دیکھ کے آ جاتے تھے۔ معاشرے کے گندے لوگ، جو لوگ چاہتے بھی تھے لیکن خاندانی شریف تھے اور لوگ ان کو اچھا سمجھتے تھے، شرمیلے طبیعت کے تھے، حیادار طبیعت کے تھے، تو ان کو دل چاہنے کے باوجود بھی سینما دیکھنے کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب تو ہر جیب میں سینما آ گیا ہے، اور سینماؤں میں وہ کچھ نہیں تھا جو آج موبائلوں میں آ گیا ہے۔ مرد بھی اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، عورتیں بھی اس میں مبتلا ہو گئی ہیں، اور یہی وہ برائیاں ہیں جو ہمارے لیے مصیبتوں کی بارش برسنے کا سبب ہے، پریشانیوں کا سبب ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے مسائل کو حل کر دے، ہماری تنگیاں ختم کر دے، آپس میں نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے، تو یہ بات ضروری ہے کہ ہم ان سارے گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں، ایمان مضبوط کریں، اعمال کو ٹھیک کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ دیکھیں اللہ کیسے زندگی میں سکون دیتا ہے، اللہ کیسے ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے۔ لوگ ہر مسئلے کے لیے وظیفے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور ہر ایک اپنی پریشانیوں کی وجہ اوروں کو ٹھہراتا ہے، حالانکہ پریشانیوں کی وجہ، کسی کی پریشانیوں کی وجہ کوئی اور نہیں ہوتا، انسان خود ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کی عظمت اور کبریائی کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، اللہ کی باتوں کا یقین کریں، اور اپنی زندگی میں غور کریں، اپنی زندگی سے چن چن کر اللہ کی نافرمانیاں نکالیں۔ ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ کبیرہ گناہ ہو نہ صغیرہ گناہ ہو۔ جس کی زندگی میں گناہ ہے وہ پریشانیوں سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ جب انسان نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جہنم میں ڈالنے سے پہلے دنیا ہی میں ان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھیجتے ہیں، اور ان تکلیفوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس آئیں، اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اللہ پاک کی طرف رجوع کر لیں۔ اس لیے پریشانیاں آتی ہیں۔ تو گناہ کرنے والا اللہ پاک کی طرف سے آنے والے حالات سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا دفاعی نظام اپنا مضبوط کر لے، لیکن جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اللہ کی طرف سے آنے والی پریشانیوں سے بچ نہیں سکے گا۔ ہم سے پہلی قوموں کے
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واقعات سنائے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر چل سو چل آج تک، ہمارے نبی کے زمانے تک جتنی پہلے قومیں آئیں ان تمام قوموں کے موٹے موٹے واقعات اللہ نے، جو معروف قومیں ہیں ان کے واقعات کو اللہ نے قرآن پاک میں سنایا ہے، اور ساری قوموں کا انجام میں بد سنا کے اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کو ہم نے جو ذلیل کیا، ان سب کو جو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ آج جس وجہ سے قومیں ذلیل ہوتی ہیں، جس وجہ سے افراد ذلیل ہوتے ہیں، جس وجہ سے قوموں پہ عذاب آتے ہیں، قوموں پہ حالات آتے ہیں، قوموں پہ پریشانیاں آتی ہیں، آج وہ سارے اسباب امت مسلمہ نے جمع کر لی۔ یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ ہوتی تو سچ پوچھیں ہم بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ اتنی ڈھیل اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے پیچھے کسی امت کو نہیں دی۔ تھوڑی سی نافرمانی کرتے تھے، ایک گناہ میں مبتلا ہوتے تھے، 2-4 دفعہ انہیں نبی سمجھاتا، نہیں سمجھتے تھے، اللہ ان کو پکڑ لیتے تھے۔ لیکن صدیاں ہو گئی ہیں اس امت کو بگڑے ہوئے، صدیاں ہو گئی ہیں مسلمان کو نماز چھوڑے ہوئے، صدیاں ہو گئی ہیں مسلمانوں کی عورتوں کے بے پرد ہوئے، صدیاں ہو گئی ہیں مسلمانوں کی نوجوان نسل کے آوارہ اور عیاش ہوئے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے وہ پکڑ نہیں آ رہی جو پچھلی قوموں پہ آئی تھی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ ہمیں مزید ڈھیل دے رہا ہے، مزید ڈھیل دے رہا ہے، مزید ڈھیل دے رہا ہے۔ لیکن دوستو اللہ پاک کی پکڑ سے بچا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر دنیا میں پکڑ نہ آئی تو مرنے کے بعد تو پھر جہنم ہے، مرنے کے بعد تو آگ ہے، اور زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کسی انسان کو اس کا یقین نہیں ہے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا۔ بہت سے لوگ شام کو ہوتے ہیں صبح کو نہیں ہوتے، صبح کو ہوتے ہیں شام کو نہیں ہوتے۔ اس لیے انسان کی خیر اسی میں ہے کہ توبہ طائب ہو کر اللہ سے صلح کر لے اور اپنی زندگی کو ٹھیک کر لے، ایمان کو مضبوط کر لے، اعمال کو ٹھیک کر لے اور گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے۔ تو کیا خیال ہے آپ سارے بھائی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ پلے باندھ لیں اس بات کو کہ پریشانیاں گناہوں کا نتیجہ ہیں۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جی میں تو کیا کرتا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، نہ میں جوا کھیلتا ہوں، نہ میں زنا کرتا ہوں، نہ میں شراب پیتا ہوں، تو میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں۔ لیکن راہ گزرتے ہوئے کسی ماں بیٹی پہ جو نگاہ پڑتی ہے وہ بھی تو گناہ ہے۔ اوروں کے بارے میں زبان درازیاں کرنا یہ بھی تو گناہ ہے، اوروں پہ تنقید کرنا یہ بھی تو گناہ ہے، اوروں پہ تبصرے کرنا یہ بھی تو گناہ ہے، ماں سے اونچی آواز میں بات کرنا یہ بھی تو گناہ ہے، بیوی سے بدتمیزی کرنا یہ بھی تو گناہ ہے، باپ سے اونچی آواز میں بات کرنا یہ بھی تو گناہ ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا یہ بھی تو گناہ ہے، نمازیں نہ پڑھنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک دوست آئے، کہنے لگے جی میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے جی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بڑے وظیفے کر لیے ہم نے، بڑی دعائیں کرا دی ہم نے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، عمریں بڑی ہو رہی ہیں، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ کہنے لگا میں کیا کرتا ہوں، کون سا گناہ کرتا ہوں میں، کیا مجھے توبہ کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ میں نماز پڑھتا ہوں، میری بچیاں بھی نماز پڑھتی ہیں، اور میرے گھر میں ماشاءاللہ میری بچیاں قرآن بھی پڑھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، اور میری فلاں بچی نے قرآن پڑھ لیا، فلاں بچے نے حفظ کر لیا۔ تو میں نے کہا آپ کے گھر میں کیبل ہے؟ تو گردن جھکا لی مسکرا کر، کہنے کہ کیبل تو ہے۔ تو میں نے کہا وہ گناہ نہیں ہے؟ اب جواب ندارت، جواب نہیں ہے۔ موبائل پہ گانوں والی ٹونیں لگائی ہوئی ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے؟ پکے پکے پہلی صف کے نمازیوں کہ جب بھی موبائلوں پہ کالیں آتی ہیں تو پتہ نہیں فرشتوں کی تو چیخیں نکل جاتی ہوں گی ان ٹونوں کو سن کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا ارشاد ہے کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو کہیں سے ان کو میوزک کی آواز سنائی دی، ڈھول کی، میوزک کی، بانسری کی آواز سنائی دی. تو انہوں نے فوراً کانوں میں انگلیاں دے دیں. خادم سے کہا ذرا چیک کرنا اب آ رہی ہے آواز. ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ذرا بتاؤ اب آ رہی ہے آواز. جب انہوں نے کہا کہ اب نہیں آ رہی تو کانوں سے انگلیاں نکال لیں. پھر کہنے لگے میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایسے ہی کہیں سے میوزک کی آواز آ رہی تھی، اللہ کے نبی نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی تھی. کوئی گھر میوزک سے بچا ہوا نہیں ہے. چلو انڈین گانے نہیں سنتے لیکن موبائلوں میں ٹونے تو سنتے ہی ہیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے مسائل کو حل کر دے، پریشانیوں کو ختم کر دے، تو چھانٹ چھانٹ کے اپنی زندگی سے گناہوں کو ایسے نکالیں جیسے سر سے جوئیں نکالی جاتی ہیں. چن چن کے نکالیں. میرے دوستو، گناہوں کے ہوتے ہوئے ہماری زندگیاں خوشگوار بن ہی نہیں سکتی. گناہوں کے ہوتے ہوئے ہماری زندگیوں میں محبت اور الفت آ ہی نہیں سکتی. آج سے 40-50 برس پہلے چلے جائیں، بچوں میں ماں کا ایک احترام ہوتا تھا، تقدس ہوتا تھا، باپ کا ایک احترام ہوتا تھا. بچے باپ کے سامنے بولتے ہی نہیں تھے. نگاہوں میں حیا ہوتا تھا، آپس میں محبتیں ہوتی تھیں، بھائی بھائی پہ جان دینے کا جذبہ رکھتا تھا، بہنیں اپنے بھائیوں پہ قربان ہونے کا جذبہ رکھتی تھیں. لیکن آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے اور نفسا نفسی کا دور آیا ہوا ہے اور کوئی کسی سے سچا نہیں ہے. باپ بھی اپنے بچوں سے سچا نہیں ہے. وہ بھی پیسے ایسے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے کہ بچوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں. بچے اپنے باپ سے چھپاتے پھرتے ہیں، باپ اپنے بچوں سے چھپاتے پھرتے ہیں، بیوی اپنے خاوند سے چھپاتی پھرتی ہے، خاوند اپنے بچوں اپنی بیوی سے چھپاتا پھرتا ہے. کیا زندگی ہے، کیسا نفسا نفسی کا دور ہے. اس لیے جہاں نافرمانیاں ہوتی ہیں، جہاں گناہوں کی فضا ہوتی ہے، وہاں ایسے ہی ہوتا ہے. اور جہاں گناہوں کی فضا نہ ہو، فضا گناہوں سے پاک ہو جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہو جائے، وہاں محبت قابل دید ہوتی ہے. اس لیے ہم سب، میں، آپ، مرد، عورتیں، ہم سب کے سب اپنی پچھلی زندگی کی کوتاہیوں پہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لیں. اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں. جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ گناہ کتنے ہیں. جب معاف کرنے پہ آتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کتنے ہیں، 100 برس کے گناہوں کو بھی 1 منٹ میں معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ پاک بڑے مہربان ہیں. سچی توبہ ہم کر لیتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لیتے ہیں، اور اپنے گھروں میں جا کے ہم دیکھیں کون کون سی اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. ہماری عورتیں، ہمارے مرد، ہمارے بچے کون کون سی نافرمانیاں کر رہے ہیں. ان ساری نافرمانیوں کو اپنی زندگی سے نکالیں گے. جس دن ہماری زندگیوں سے گناہ نکل گئے، اس دن ہماری دنیا اللہ جنت بنا دیں گے. تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو پورے دین پر چلنے کی توفیق دے. لیکن اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی ذمہ داری لگا دی ہے. وہ یہ ہے کہ چونکہ پچھلے زمانے میں انسانوں کو ہدایت پہ لانے کے لیے، سیدھے راستے پہ لانے کے لیے انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے تھے. اب چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، کسی نبی نے نہیں آنا، لہٰذا اور لوگوں کو دعوت دے کر اور لوگوں کو سمجھا بجھا کر ان کو سیدھے راستے پہ ڈالنا، ان کو یہ والی ساری بات سمجھانا اور بتانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ دونوں ہماری ذمہ داریاں ہیں. ہمارا اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دین پہ چلنا، اوروں کو دین پہ لانے کے لیے محنت اور کوشش کرنا کہ سب نمازی ہوں، سب پرہیزگار ہوں، سب اللہ والے ہوں، سب
برائیوں سے بچے ہوئے ہوں، اس کی محنت اور کوشش کرنا یہ بھی آپ کی میری ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں، ان میں دین کا ماحول بنانا بہت آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ، باولپور کے علاقے میں ایک گاؤں میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں محنت کی، مردوں کی منت سماجت، عورتوں کے ذریعے سے منت سماجت کرتے 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 ایک عرصہ لگا، 6 مہینے لگے ان کو۔ 6 مہینے کے اندر سارے گاؤں کو انہوں نے نمازی بنا دیا۔ کوئی بے نمازی نہیں گاؤں میں، کیونکہ نماز پڑھنے میں خرچہ تو ہوتا نہیں کہ کوئی کہے جی میں تو غریب آدمی ہوں، میں کیسے نماز پڑھوں، خرچہ تو ہوتا نہیں، مفت کی نماز ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہے یہ ہماری کہ اللہ تعالیٰ مفت میں اپنے دربار میں حاضری کی اجازت دے دیتا ہے۔ آپ بادشاہوں سے ملنے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بڑے لوگوں سے ملنا کتنا مشکل ہے۔ جو سب سے بڑا ہے اس نے اپنی ملاقات کو کتنا آسان کر دیا ہے۔ آپ کے علاقے کا جو MP اور MN ہے اس سے ملنا بھی آپ کے لیے آسان نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنوں کی چاپلوسیاں کرنی پڑیں گی، پتہ نہیں کتنوں کو کھلانا پلانا پڑے گا، تب کہیں جا کر آپ اس سے ملیں گے اور اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں گے، اور وہ مسئلہ سن کے ایسے خوبصورت طریقے سے ٹرکائے گا کہ آپ کا دماغ گھوم جائے گا۔ یہی کر رہے ہیں MP MN۔ لیکن اللہ کتنا کریم ہے، سب سے بڑا ہو کر بھی اس نے ہر گندے ہر گرے پڑے گناہ گار کو بھی آنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ ہمارا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، ماننے والوں کے لیے بھی، نہ ماننے والوں کے لیے بھی۔ اور یہ بھی نہیں کہ اس کی کوئی ٹائمنگ ہے، دروازے میں نہیں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ٹائم یہ ہے، جیسے ڈاکٹروں کی کہ دواخانوں پہ لکھا ہوتا ہے نا، کلینک پہ لکھا ہوتا ہے نا، صبح 8 بجے سے لے کے شام دوپہر 1 بجے تک، 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک، اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نہیں ملیں گے، اور جمعے کے دن چھٹی، اتوار کے دن چھٹی، چاہے کوئی مریض مری جائے کوئی ڈاکٹر کے پاس نہ آئے۔ اللہ وہ ذات ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ سارا دن اپنے دروازے کھولے رکھتا ہے تاکہ کوئی رات کا گنہگار آئے اور آ کے معافی مانگ لے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، جس نے رات کو گناہ کیے ان کے لیے دن کو کھلا ہوا ہے، جس نے دن کو گناہ کیے اس کے لیے رات کو دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری تقریر کر رہے تھے، اور اس تقریر میں اللہ تعالیٰ کی کریمی کو بیان کرتے 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 جوش میں آ گئے، اور جوش میں آ کے فرمانے لگے جب تم توبہ کرو گے نا اللہ تمہارے لیے دروازے کھول دے گا۔ جب یوں کہا تو مجمع میں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، وہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگے حسن آگے بعد میں جانا، پہلے میری سنو۔ کہنے لگے جی کیا فرماتی ہیں آپ؟ تو فرمانے وہ عورت کہنے لگی، وہ بڑھیا کہنے لگی حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی گناہ گار آئے گا روئے گا اور مانگے گا تب اللہ کا دروازہ کھلے گا، میں نے تو سنا ہے کہ اس کا دروازہ بند ہی نہیں ہوتا، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھولے گا؟ اس کا مطلب ایک بند تھا اب کھولے گا۔ اللہ کا تو دروازہ بند ہی نہیں ہوتا، دن کو بھی کھلا ہوا ہے رات کو بھی کھلا ہوا ہے۔ حضرت حسن بصری رونے لگے اور بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اس مجمع میں حسن سے بڑی عالمہ بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ پاک کو منانا بہت آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ تو سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، اور اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں ایسی محنت کوشش کریں کہ آپ کا علاقہ بھی ساری نمازی بن جائے۔ وہ جو میں نے مولوی صاحب کا واقعہ سنایا نا ہمارے ساتھی کے، باولپور والے ساتھی کا، انہوں نے محنت کی، مردوں کو بھی نمازی بنا دیا اللہ نے ان کی برکت سے، اور عورتوں کو بھی۔ تو بتانے لگے کہ ایک عورت ہمارے رشتہ داروں میں ایسی تھی جو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھی، بس ایسی ڈھیٹ طبیعت، ضدی طبیعت، آمادہ ہی نہ ہو۔ تو میں نے ایک بچی کو کہتے ہیں میں نے آمادہ کیا، اپنی بھانجی اور بھتیجی، یا بھانجی یا بھتیجی کو میں نے آمادہ کیا،
اور اس کو سمجھایا کہ نماز نہ پڑھنے پہ کیا کیا عذاب ہوں گے، نماز نہ پڑھنے پہ کیا کیا سزائیں ہوں گی، وہ میں نے اس کو یاد کرائیں۔ پھر میں نے اسے کہا تم جاؤ جا کے اپنی خالہ کی منت سماجت کرو، اس کو یہ ساری باتیں بتاؤ، نماز نہ پڑھنے والے پہ کتنا عذاب ہوگا، کتنی اس کو سزا ہوگی، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ ساری باتیں سن کے بھی وہ نہ مانے نا، اپنی بھانجی بھتیجی سے کہا تو اپنی سر سے چادر اور دوپٹہ اتار کے اپنی خالہ کے پاؤں میں ڈال دینا۔ چنانچہ وہ بچی گئی اور ساری اس سے باتیں کی، جب وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے اس کے پاؤں میں ڈال دیا۔ جب اس کے پاؤں میں دوپٹہ ڈالا نا تو وہ موم پڑ گئی، نرم پڑ گئی، اور اس نے بھی نماز شروع کر دی۔ تو آپ اپنے گاؤں میں یہ ماحول بنا سکتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ جب اذان کی آواز آئے سارا گاؤں بھاگا بھاگا مسجد میں آئے، سجدے کریں اللہ کو۔ اللہ کتنا خوش ہوگا، وہ منظر کتنا جاذب ہوگا اور دلکش ہوگا۔ آپ میں سے جو بیت اللہ شریف گئے، حرمین شریفین گئے حج کے لیے، عمرے کے لیے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب وہاں بیت اللہ کی اذان گونجتی ہے تو لوگوں کا ریلوں کا ریلا ہوتا ہے، سڑکیں بھری ہوتی ہیں نماز کے لیے جانے والوں سے۔ تو یہ ماحول آپ کے گاؤں میں بھی بننا چاہیے، آپ کے علاقے میں بھی بننا چاہیے۔ اذان ہو، کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ جو عورتیں گھروں میں ہیں، اذان سنتے ہی فوراً سارے کام ادھورے چھوڑ کر پہلے وضو کر کے نماز پڑھیں۔ عورتوں کی عام طرح سے عادت یہ ہوتی ہے کہ اذان سن لیتی ہیں تو سمجھتی ہیں کہ ٹائم آ گیا ہے نماز کا، لیکن اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کے اس کے بعد نماز پڑھتی ہیں۔ چنانچہ ظہر کی نماز کبھی 1 بجے پڑھ رہی ہوتی ہیں، کبھی 3 بجے پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ عصر کی نماز کبھی ابتدا میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، کبھی غروب آفتاب سے پہلے پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ عورتوں کا اہتمام یہ ہے کہ جو ہی وہ اذان کی آواز سنیں سارے کام چھوڑ چھاڑ کے ادھورے چھوڑ کر، بچہ رو رہا ہے اسے روتا چھوڑ دیں، چائے پی رہی ہیں تو چائے کا کپ ہٹا دیں، اپنے ہونٹوں سے ہٹا دیں، پہلے وضو کر کے نماز پڑھ کے اپنے اللہ کو دکھائیں، اے اللہ میں یہ کام وہ کام کر رہی تھی لیکن سارے کام بیچ میں چھوڑ کے تیرے بلاوے پہ آ گئی ہوں کہ مجھے تجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ آپ دیکھیں آپ کا ایک بچہ ہے، آپ نے اس کو کہا بیٹا پانی تو لاؤ، بیٹا پانی پلاؤ۔ اس نے کہا امی میں ابھی پلاتا ہوں، ابھی کھیل رہا ہوں نا، ابھی گیم کھیل رہا ہوں، ابھی فارغ ہو جاؤں پھر ابھی پلاتا ہوں، بس 5 منٹ صبر کر لیں امی۔ بیٹا پانی پلاؤ، امی ابھی آ رہا ہوں۔ ایک یہ بچہ ہے لیکن ابھی تک وہ آ نہیں رہا۔ ایک وہ بچہ ہے جو خود پانی پینے کے لیے کولر سے گلاس بھر رہا تھا اور گلاس بھر کر ہونٹوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ جو ہی آپ کی آواز کان میں پڑی تو اس نے اس گلاس کو اپنے ہونٹوں پہ نہیں رکھا بلکہ بھاگا بھاگا آیا، امی پہلے آپ پئیں۔ بتائیے آپ کا دل کتنا خوش ہوگا، آپ کے دل سے اس کے لیے کتنی دعائیں نکلیں گی۔ بالکل اسی طرح اس سے کہیں زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں جب اذان سن کر مسلمان اپنے کام ادھورے چھوڑ کر مسجد میں آ کے سجدہ کرتا ہے۔ پکے پکے نمازی بھی اذان سن کے کہتے ہیں اچھا ابھی 20 منٹ ہیں، چلے جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ کرتے 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 کبھی رکعتیں چلی جاتی ہیں، کبھی جماعتیں چلی جاتی ہیں، اور تکبیر اولیٰ تو ویسے ہی نکلتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں ایسی محنت اور کوشش کریں کہ کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے۔ تو وہ اپنے سارے گاؤں کو نمازی بنائیں گے، ساری عورتوں کو باپرد بنائیں گے۔ عورتیں بھی نیت کر لیں انشاءاللہ ہم ساری زندگی پردہ دار ہو کر گزاریں گی۔ کیا ہماری عورتیں یہ نہیں چاہتی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا حشر اماں خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کرے؟ اگر یہ چاہتی ہیں کہ ان کا حشر کل قیامت کے دن ان مقدس عورتوں کے ساتھ ہو تو ان کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، ان کو برقعے اوڑھنے پڑیں گے، حیادار بننا پڑے گا، پردہ دار بننا پڑے گا، پکی نمازن بننا پڑے گا، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کرنی پڑے گی، غیبتوں سے توبہ کرنی پڑے گی،
برائی بدکاری سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، پاک بازی کی زندگی گزارنی پڑے گی، تب جا کے ان کے ساتھ حشر ہوگا پھر۔ اور ہمارے نوجوانوں کو انٹرنیٹ سے بچائیں۔ ہر زمانے میں کوئی فتنہ ہوتا ہے، ہر زمانے میں کوئی فتنہ ہوتا ہے جس سے انسان کا دین کمزور ہوتا ہے۔ ہر زمانے کا الگ فتنہ ہے۔ ہمارے دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ انٹرنیٹ ہے، سب سے بڑا فتنہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے۔ اور پتہ نہیں کون سی ایک گیم چل رہی ہے آج کل، پب جی۔ یہ ہمارے زمانے کے بڑے بڑے فتنے ہیں جنہوں نے ہماری نوجوان نسل کے دین کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے ان ساری باتوں سے خود بھی توبہ کریں اور ان سے بھی توبہ کرائیں۔ بھائی بچیں گے انشاءاللہ۔ یہ مزے ہمیشہ نہیں رہیں گے، ان مزوں کے بعد جو سزا ہونے والی ہے وہ لاکھوں سال برداشت کرنا پڑے گی۔ اس لیے اس پہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔